ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ہدایت پروگرام کے سیگمنٹ رحمان کے بندے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک خصوصیت ختم رسالت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر ختم فرمایا۔ آج ہمارے اس پروگرام میں عالمی روحانی مبلغ حضور محبوب المشائخ فضیلت الشیخ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت الحاج الحافظ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مد ظلہ العالی و دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں عزت اور رونق بخشی۔ آپ جانشین امیر ملت ہیں، اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضور امیر ملت محدث علی پوری حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو خدمات ہیں خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے، انشاءاللہ العزیز ہم اس پروگرام میں ان خدمات کا جائزہ لیں گے، اور حضور نائب امیر ملت حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مد ظلہ العالی، چونکہ آپ چیئرمین ہیں انٹرنیشنل ختم نبوت کونسل کے، تو جو خدمات ان کے پلیٹ فارمز کے اوپر اس وقت ختم نبوت کے لیے خاص طور پر سر انجام دی جا رہی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس پروگرام میں ان کا جائزہ لیں گے۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے، ہم ختم نبوت کے حوالے سے حضور امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث علی پوری آپ کی خدمات کا جائزہ لیں گے، تو آپ اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح سے ان کٹھن لمحات میں اور اس عصر میں کہ جب یہ فتنہ پنپنے لگا اور اس کو ترویج ملی اور اغیار نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، اس وقت حضور امیر ملت کس طرح سے جو ہے اس کے خلاف برسر پیکار ہوئے اور آپ نے کیسے اس باطل کو شکست دی؟ جیسا کہ آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کی خدمات کے حوالے سے ذکر کیا ہے، چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تھوڑی سی اگر ہسٹری میں پیچھے سے آپ کو عرض کروں تو ذرا ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی اس سے بڑی تقویت ملے گی اور بات آگے سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ بے شک۔ چونکہ انگریز کا دور ہے بر صغیر میں، اور اس وقت 400 کے قریب افراد یہاں بھیجے گئے بر صغیر میں، اور ان کی ڈیوٹی یہ لگی کہ ہم بر صغیر میں ایک لمبے عرصے کے لیے حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ وہاں جا کے پورے ملک میں پھیل جائیں اور وہاں جا کے جائزہ لیں، ان کی جو اچھائیاں ہیں، جو صفات ہیں، اور جو ان میں خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ ساری الگ الگ نوٹ کر کے ان پر ایک تفصیلی بریفنگ جو ہے وہ ہمیں دی جائے۔ تو یہ 400 افراد جو ہیں یہ آئے اور پورے بر صغیر میں پھیل گئے اور 1 سال تک یہاں رہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے اس کی ڈیوٹی اگر لگی ہے نا جی ڈویژن فیصل آباد میں، تو ڈویژن فیصل آباد کو اس نے کور کر لیا پورا، جہاں جہاں جانا ہے اس نے ہو لیا ہے، اس کے بعد پھر اس کو آگے کہیں بھیج دیا گیا۔ اس طرح سے وہ 400 افراد 1 سال تک یہاں کام کرتے رہے۔ واپس جا کے جو رپورٹ انہوں نے مرتب کی، اس رپورٹ میں 3 نکات انہوں نے پیش کیے۔ رپورٹ آج بھی لندن لائبریری میں بھی موجود ہے اور انڈین لائبریری میں بھی رپورٹ موجود ہے۔ 3 نکات انہوں نے پیش کیے۔ اس میں پہلا نکتہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اپنے نبی سے محبت لازوال ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا پھر تدارک بھی ان کو بیان کرنا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے لکھا کہ اگر حکومت برطانیہ یہ کرے کہ ایک نیا اپاسٹالک پرافٹ، ایک نیا نبی جو ہے ان میں
متعارف کروائے اور حکومت کی چھتر چھایا میں، حکومت کے سائے کے نیچے اس کی سرپرستی میں اس کو پروان چڑھایا جائے تو حکومت کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی جو ہے ان کے نبی پر اترنے والی کتاب جو ہے قرآن مجید، اس پر ان کا عمل ہے، اگر ان میں سے وہ کتاب ختم کر دی جائے تو حکومت برطانیہ کو بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے رپورٹ میں لکھا کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ اپنے نمائندے بھیجے اور جہاں جہاں قرآن ان کو ملے ان کو خرید لیا جائے اور ان کو ضائع کر دیا جائے۔ تیسری رپورٹ میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی 95 یا 99% آبادی جو ہے وہ اپنے مذہبی رہنماؤں اور پیشواؤں سے متعلق ہے، یعنی ان سے منسلک ہے، یعنی روحانی طور پر پیروں کے ساتھ، اور وہ اثر رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اگر حکومت برطانیہ کوئی ایسا طریقہ کرے کہ ان کا رجحان کسی اور طرف لگا دیا جائے یا ان کو فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان کو بانٹ دیا جائے، تو حکومت کو بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ یہ 3 رپورٹ کے مین نکات تھے، اگر رپورٹ تو خیر بہت بڑی تھی، مین نکات تھے، اس پر پھر انہوں نے ساری بحث کر کے پوری ترتیب بنا کے حکومت کے حوالے کر دی۔ حکومت نے اگلا جو قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ 300 افراد پر ایک اور وفد مشتمل وہ بر صغیر میں بھیجا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جا کے قرآن پاک خریدو، جہاں سے قرآن ملے وہ خرید کے ان کو ضائع کرتے چلے جاؤ، جلا دو یا سمندر میں بہا دو۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے، کیونکہ حکومت تھی نا ان کی، انہوں نے پورے بر صغیر کے جتنے بھی ڈی سی سے ان کو ایک مراسلہ جاری کیا، لیٹر جاری کیا، اس میں انہوں نے لکھا آپ اپنے علاقے میں اس قسم کا بندہ تلاش کریں، اس کی ہمیں تلاش ہے جس میں یہ خصوصیات پائی جائیں۔ تو اس حوالے سے کیونکہ جو انہوں نے نیا اپاسٹالک نیا نبی ایک متعارف کروانا تھا، یہ پہلا ان کا اس میں سوال تھا، تو اس حوالے سے پھر تمام نے جو افراد چنے چیدہ چیدہ، ان کی تعداد تھی 400۔ یہ گراؤنڈ بنائی گئی، یہ گراؤنڈ بیس بنائی گئی۔ 400 افراد کا جب امتحان ہوا تو ان میں سے 200 افراد باقی بچے، 200 نکل گئے بیچ میں سے۔ جب 200 کا امتحان ہوا تو 200 میں سے 4 باقی بچے، باقی نکل گئے۔ اب 4 جو باقی بچے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا بندہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی مرزے میں ایسی کون سی بات تھی جو 400 میں سے یہ اکیلا چن لیا گیا؟ اکیلا چن لیا گیا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہے جو میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کو۔ تو 400 میں سے یہ 4 افراد بچے، تو 4 افراد میں سے پھر مرزا جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انگریز کی ایک خاصیت ہے یا اس کی فطرت ہے، اس کی عادت ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جس بندے پر میں اعتماد کر رہا ہوں یہ کہاں تک میرے اعتماد میں پورا اترتا ہے، وفاداری، اور پیچھے سے اس کی وفاداری ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ پہلی چیز ان کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ ان پا وفاداری کے طور پر، اب دوسری جو مرزے میں بات تھی وہ یہ پائی گئی کہ جب یہ اپنے والد نے اس کو 15 روپے دے کے بھیجا کسی چیز کو لانے کے لیے، یہ بازار گیا، خرچ کر دیے، جب گھر گیا تو والد نے مارا، یہ وہاں سے ناراض ہو کے آ گیا سیالکوٹ۔ سیالکوٹ میں کچہری میں احمدی کے عہدے پر یہ کلرک بھرتی ہو گیا، کلرک، 15 روپے ماہوار تنخواہ چیز کی۔ تو اس کا پھر تعارف جو ہے وہ جو مذہبی ان کا امور کا جو ہیڈ تھا اس کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا۔ اس نے اس کو مشورہ دیا کہ تم یہ کرو کہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں رات کو، دن کو تو تمہاری نوکری ہوتی ہے، رات کو ہماری کلاسز ہوتی ہیں، تو تم ان میں داخلہ لے لو اور انگلش جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دو، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی مختلف میٹنگز جو ہے وہ ہو رہی تھیں۔ اور جب یہ سلیکشن والا معاملہ ہوا اس میں پھر اس کا بھی نام آیا، تو اس نے اس کو یہ بتایا، اس نے مختصر عرصے میں، ذہین آدمی تھا، مختصر عرصے میں اس نے انگلش پر عبور حاصل کر لیا۔ تو اس کی سلیکشن کی یہ 2 مین وجوہات بنی۔ ایک تو یہ تھا کہ
ख़ानदानी طور پر انگریزوں نے دیکھا کہ یہ تو آبا و اجداد سے دادے پردادے سے ہمارے غلام چلے آ رہے ہیں اور ان کو ہم نے اتنی زمینیں دی تھیں 500 گاؤں ان کو دیے تھے تو پیچھے سے یہ ان کا خاندان جو ہے ہمارے ساتھ منسلک ہے. پہلی وجہ یہ ہوئی ان کا اعتماد بحال ہو گیا. دوسری وجہ یہ ہوئی کہ انگلش میں ان کو گفتگو کرنے میں اس کے ساتھ آسانی تھی. یہ دو وجوہات کی بنا پر اس کو سلیکٹ کر لیا گیا. سلیکٹ کر کے اس کو واپس بھیج دیا گیا. اس نے جا کے کچھ تعلیمات پہلے حاصل کی تھی تعلیم، باقی کچھ کتابیں اور دیگر کچھ تعلیم اس نے مزید حاصل کی، اور پھر انگریز کے ایما پر اور ان کے کہنے پر مناظرے شروع کر دیے. اور مختلف مذاہب سے مختلف عقائد سے اس کے مناظرے ہوتے رہے، کیونکہ وہ اس کو ابھار کے اپر لیول پہ لانا چاہتے تھے اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا مناظر ہے. یہ ساری اسی تیاری اس کی تسلسل تھا اس کی تیاری کا. تو اس طریقے سے وہ جناب واپس چلا گیا. پھر اس کے مناظرے ہونے شروع ہو گئے، اور اس دور میں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا، پرنٹ میڈیا تھا وہ بھی بڑا کم تھا. بھارت اس کا اسپیکٹرم بڑا لیمیٹڈ تھا. صرف ایک ہی تشہیر کا ذریعہ تھا، وہ تھے اشتہارات. تو پیچھے سے پیسہ تو انگریز کا ہوتا تھا. اب مثال کے طور پہ اگر ایک پروگرام ہے نا جی تو فیصل آباد میں تو اتنے اشتہارات چھپوا دینے کہ ہر گلی کونے میں نکر پہ اس کا اشتہار جو ہے نظر آتا تھا. اس طریقے سے اس کو پروموٹ کیا گیا. 1900 میں مرزے نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے سے کچھ کتابیں لکھی اور براہین احمدیہ 5 جلدوں میں آ گئی 1883 میں. پہلے مہدیت کا دعویٰ کیا، پھر آگے چلتا گیا، پھر نبوت چلتا گیا. میں تفصیل میں اس لیے جا رہا تھا کہ شارٹ اس کو اگر جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں کا رد حضرت خواجہ گولڈوی سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے شمس الہدایہ کے نام سے کتاب جو ہے وہ لکھی اور اس کا رد کیا. اب جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئی تو اس کے پاس بھی پہنچی. اب اس سے اس کا رد تو نہ ہو سکا. اس کا جو خلیفہ اول تھا اس کا نام تھا حکیم نور الدین. حکیم نور الدین نے اس کو مشورہ دیا کہ جناب ایسے کریں، ہم ان کو مناظرے کا چیلنج کر دیتے ہیں، اور اگر مناظرے پہ آ جائیں گے تو ہم ان کو جناب مناظرے میں ہرا دیں گے. مرزا اس کی بات پہ لگ کے اس نے مناظرے کا چیلنج کر دیا. یہ لیٹر جو ہے 23 جولائی کو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو ان کی طرف سے پہنچا، مرزے کی طرف سے، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، اور مناظرہ ہوگا تفسیر نویسی پر، قرآن مجید کی تفسیر پر مناظرہ ہوگا، اور اس میں کسی بھی رکوع کا یا کسی بھی صورت کا اس میں سلیکٹ کر لیں گے، تحریری مناظرہ ہوگا جناب. اس میں پھر الحمدللہ رب العالمین یہ سلیکٹ ہوا، اب اس میں مناظرہ ہوگا اور تحریری ہوگا. جب یہ لیٹر پہنچا تو پیر میر علی شاہ صاحب حضرت خواجہ گولڈوی نے اسی وقت اس کا جواب لکھا اور اس کو حوالہ ڈاک کر دیا. 25 تاریخ کو اس کو لیٹر پہنچ گیا. اس میں انہوں نے لکھا کہ 25 اگست کو ہم لاہور میں آئیں گے اور بادشاہی مسجد میں تمہارا انتظار کریں گے، تم وہاں پہنچ جانا. تو وہاں پھر جو بھی صورت ہوگی وہ. تو 23 اگست کو یا بعد میں 24 اگست کو حضرت خواجہ گولڈوی لاہور پہنچ جاتے ہیں. ادھر سے حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب وہ بھی 23 اگست کو لاہور پہنچ جاتے ہیں. یہ دونوں سیدزادے دونوں شہباز طریقت اپنے اپنے علاقے سے چلتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں علماء کی مائیت میں لاہور پہنچتے ہیں. اب یہ بات پورے بر صغیر میں پھیل گئی کہ اس طرح سے یہ پیر خواجہ گولڈوی، پیر میر علی شاہ صاحب اور مرزا غلام احمد قادیانی کا مناظرہ ہونے جا رہا ہے. تو بر صغیر میں چونکہ اس وقت اس کا بڑا شہرہ تھا اور لوگ اس تحریک کا آنکھوں سے حال دیکھنا چاہتے تھے، اس حوالے سے لوگ پورے بر صغیر سے اکٹھے ہو گئے. تجسس کا ایک عالم ایسا تھا. تجسس کیسی تھی. 25 تاریخ آ گئی، دونوں سیدزادے بادشاہی مسجد میں پہنچے اور بادشاہی مسجد میں پہنچ کے مرزے کا انتظار ہونے لگا. بس اس کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں. نہ پہنچا. شام ہو گئی، نمازیں وغیرہ وہیں ہوتی رہیں. شام کو واپس ہو گئی. آگے 26 آ گئی. 26 کو پھر اکٹھے ہوئے، پوری دنیا موجود ہے، لوگ انتظار میں ہیں. 26 تاریخ کو بھی اسی طرح سے انتظار ہوتا رہا. 26 کو بھی وہ نہیں آئے. شام ہو گئی، پھر اپنے اپنے چلے گئے.
27 تاریخ کو دوبارہ صبح سارے پہنچ گئے امام بادشاہی مسجد میں. 12 بجے اس کی طرف سے اعلان آ گیا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, اس لیے میں اس مناظرے میں نہیں آ سکتا. یہاں ایک بڑی قابل توجہ بات جو ہے پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا اس وقت کہ مرزا تو کہتا ہے کہ مناظرہ کرنا ہے تفسیری, تو تفسیر کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ تو سامنے آ, ٹیبل پر قلم اور دوات رکھیں گے اور تو ہاتھ سے لکھے گا, میں اپنی قلم کو حکم دوں گا میرے ہاتھ لگائے بغیر قرآن کی تفسیر لکھے گی. لیکن خیر وہ آئے نہیں مناظرے کے لیے. وضاحق الباطل, دوڑنے والا ہی تھا. جب وہ نہیں آیا اب پھر جشن فتح منایا گیا. سینکڑوں علماء کرام پورے بر صغیر سے جمع تھے, اور جب جشن فتح منایا گیا تو اخبارات کے ریکارڈ میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ گولڈوی کے ضمن میں جشن فتح رکھا گیا کہ کیونکہ وہ اس کے محرک تھے. تو حضرت خواجہ گولڈوی نے سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب کو کہا کہ نہیں, کرسی صدارت پہ آپ بیٹھیں پا اور اس کی صدارت آپ فرمائیں, جو اخبارات کے ریکارڈ میں. تو حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے صدارت فرمائی. اس میں پھر جید علماء کرام کے مختصر خطابات ہوئے, اور حضرت امیر ملت کا 3 گھنٹے کا فی البدیہہ خطبہ صدارت ریکارڈ پر موجود ہے. اس دور کا یعنی اس تاریخ کے حوالے سے 3 گھنٹے کا خطبہ صدارت موجود ہے. شام کو پھر یہ پروگرام جو ہے وہ ختم ہوا, اختتام پذیر ہوا, لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. اب اگر آگے ہم چلتے ہیں نا جی, تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ اس تحریک کو حضرت امیر ملت نے ختم نہیں ہونے دیا بلکہ زندہ رکھا, جاری رکھا. 4 نومبر 1901 کو مرزا, چونکہ اس کے کچھ مرید ہو چکے تھے اور کچھ اس کو اور بھی تھا کہ میرے اور لوگ کافی مرید ہوں گے, نارووال کے علاقے میں نارنگ ایک علاقہ آتا ہے, بدو ملی اور نارنگ, وہاں کچھ اس کے مرید تھے. تو اس نے پھر نارووال میں ایک پروگرام رکھنا چاہا. 4 نومبر 1901 اس نے آنا تھا جمعے کو. حضرت امیر ملت کو پتہ چلا کہ مرزا آ رہا ہے. آپ نے میرے والد گرامی پیر اختر حسین شاہ صاحب, پیر سید اختر حسین شاہ صاحب کو فرمایا کہ اختر جی حضور, فرمایا کہ فوراً جائیں نارووال اور وہاں جا کے جمعے کا انتظام کریں, میں جمعہ پڑھاؤں گا. مجھے پتہ چلا کہ مرزا آ رہا ہے نارووال میں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ان پر ہم جمعہ پڑھائیں تاکہ لوگوں کے عقیدے کو شکوک و شبہات ختم کیے جائیں اور لوگوں کا عقیدہ جو ہے اس کو محفوظ کیا جائے. میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور آپ کی طبیعت ناساز ہے, ڈاکٹروں نے سفر سے منع کیا ہوا ہے اور جمعہ پڑھانا ہے, میں جا کے جمعہ پڑھا دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں اختر تم انتظام کرو, میں جمعہ پڑھاؤں گا. والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ ہمت کر کے نا پھر گزارش کی تو آپ جوش میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اختر میں مر تو نہیں گیا, اللہ اکبر, میں زندہ ہوں نا. جی حضور زندہ ہے. فرمایا کہ اگر میں چل کے نہ جا سکا تو میری چارپائی کو اٹھا کے لے جانا, جمعہ میں ہی پڑھاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا وجہ یہ ہے کل کو اللہ کی بارگاہ میں اگر مجھ سے سوال کیا گیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا کہ میں بیمار پڑ کے لیٹا رہا. اور والد صاحب کہتے ہیں کہ اسی طرح ہوا کہ آپ چل کے نہ جا سکے, نکات تھی, کمزوری تھی. آپ کی چارپائی اٹھا کے اسٹیشن پر, اسٹیشن سے مال گاڑی میں, مال گاڑی سے نارووال اسٹیشن پر, نارووال اسٹیشن سے پھر ایک کرسی میں بٹھا کے آپ کو جلسہ گاہ تک, قریبی تھا جلسہ گاہ, وہاں لے جایا گیا. آج وہاں بہت بڑی مسجد ہے, مسجد شاہ جماعت. جب وہاں لے جایا گیا تو حضرت امیر ملت, بہت سے لوگ, میری بھی ملاقات ان سے ہوئی ہے آج سے کوئی 40 45 50 سال پہلے, وہ بتاتے ہیں کہ جب کرسی سٹیج پر رکھی گئی تو تا حد نگاہ, جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک مخلوق خدا تھی, مجمع تھا. اور اس دور میں سپیکر نہیں ہوتے تھے, لیکن ہر بندہ, آخری صف میں بیٹھنے والا بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ جس طرح آپ کی گفتگو سٹیج والے سن رہے تھے اسی طرح آخری سطر والا بندہ بھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا. آپ نے جمعہ پڑھایا, مرزے کو للکارا تو فرمایا کہ میں آ گیا ہوں, اگر ہمت ہے تو مقابلے میں آ. اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے لاہور میں اعلان کیا تھا کہ اگر تم مقابلے میں آتا ہے تو میں 5000 روپے انعام دوں گا. سبحان اللہ.
واہ، فرمایا کہ اب بھی وہ اعلان اپنی جگہ پر اسی طرح سے موجود ہے. اگر اب بھی آتے ہو تو 5,000 5,000 روپیہ, اور اس دور میں 5,000 روپیہ بہت بڑی رقم تھی. بہت بڑی رقم تھی. تو مرزا نہ آیا, آپ نے اعلان کیا کہ اسی جگہ پر اگلا جمعہ پھر پڑھائیں گے. صحیح. یہاں میں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ جب والد صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا نا جگہ کے لیے, کوئی بندہ جگہ نہیں دے رہا تھا. لوگ کہتے تھے کہ امیر ملت تو جہاں نماز پڑھ لیتے ہیں یا جمعہ پڑھا دیتے ہیں وہاں تو مسجد بنا دیتے ہیں, تو ہم اپنی جگہ کیوں دیں. اللہ. یہ ایک سید صاحب تھے, سید غلام عباس شاہ صاحب, صحیح. یہ ان کی جگہ تھی, اور اس دور میں اومنی بسوں کا اڈا تھا. صحیح. تو شاہ صاحب نے کہا کہ امیر ملت اگر یہاں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, جمعہ پڑھانا چاہتے ہیں, میری جگہ حاضر ہے. انہوں نے پیش کی. وہی ہوا کہ آپ نے اگلے جمعہ کا اعلان کر دیا, اگلا جمعہ پھر آپ نے پڑھایا, اس سے اگلے جمعہ کا پھر اعلان کر دیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا تو آیا نہیں. اس کا جو خلیفہ اول تھا حکیم نور الدین, وہ رات کو پہنچا جمعے کو, اور جب اس کو پتہ چلا کہ امیر ملت نے جمعہ پڑھایا اور یہ گفتگو فرمائی ہے, تو وہ ہفتے کو صبح ہی صبح الگ صبح ان پا بستر بوریا گول کر کے ان پا بھاگ گیا, وہاں سے نکل گئے. آپ نے جب 2 جمعے اور پڑھا لیے, پھر آپ نے اعلان کر دیا کہ یہاں ہم مسجد بنائیں گے. شاہ صاحب جن کی جگہ ہے ان سے پوچھ لیا جائے, جتنے پیسے وہ مانگتے ہیں اس سے دگنے پیسے ان کو دیے جائیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اسی طرح سے ہوا, جتنے پیسے شاہ صاحب نے طلب کیے ان کو ڈبل پیسے دے دیے گئے, اور اس جگہ پر اب آج بہت بڑی مسجد شاہ جماعت جو ہے بالکل شہر کے مرکز میں وہ موجود ہے. اسی طرح اگر آگے چلتے ہیں تو 1901 کی بات میں نے بتائی ہے, 1904 میں مرزے کا پتہ چلا کہ وہ سیالکوٹ میں پہنچ گیا ہے یا آ رہا ہے. تو حضرت امیر ملت نے بھی سامان کا انتظام, کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے تھے اپنے گھر سے انتظام و انسلام کر کے سامان لے کے, پورا راشن ہر چیز کھانے پینے کا, لنگر کا, کیونکہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا لنگر کا بھی اہتمام کر کے آپ کی طرف سے ہوتا تھا. تو آپ سیالکوٹ پہنچ گئے. مرزے کا جو کیمپ تھا سیالکوٹ میں, وہ آج کل جس کو گود پور کہتے ہیں وہاں, یا بسوں کا اڈا جہاں کینٹ کی سائڈ پہ, اس سائڈ پہ تھا. حضرت امیر ملت کا کیمپ جو تھا وہ رنگ پورا, یعنی پل ایک آتا ہے, اس کو کہتے ہیں پل ایک. سیالکوٹ میں داخل ہونے سے پہلے ایک وہ نالا آتا ہے, اس کو پل ایک کہتے ہیں. نالا کراس کریں تو آگے رنگ پورا شروع ہوتا ہے. تو آپ کا کیمپ اس طرف تھا. تو آپ نے کیمپ لگا دیا, مرزے کا اس طرف تھا. اب آپ نے رات کو پروگرام کیا, بڑی دنیا آئی. کسی نے بتایا کہ جناب مرزا جو ہے اس کے ایک حواری نے, عبد الکریم اس کا نام تھا, خلیفہ نمبر 2, اس نے رات کو گفتگو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کی. کسی شخص نے امیر ملت کو بتا دیا کہ جناب اس طرح سے فلاں شخص نے گستاخی کی ہے. تو آپ نے رات کو اپنے سٹیج پر گفتگو فرماتے ہوئے ٹیبل پر اس طرح سے ہاتھ مار کے زور سے فرمایا کہ جو شخص اور جو بدبخت میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ان قریب واصل جہنم ہوگا اور ذلت و رسوائی کی موت مرے گا. اسی رات وہ عبد الکریم جو ہے وہ بیان کرتا ہے, کیونکہ صبح کسی نے دیکھا اس کو کہ اس نے پٹکا باندھا ہوا ہے, پٹکا, اور ہاتھ میں ڈنگوری پکڑی ہوئی ہے. اس نے پوچھا کہ بھائی کل تک تو آپ ٹھیک ٹھاک تھے, آج یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو عبد الکریم نے کہا کہ رات کو خواب میں حضرت سیدنا امام زین العابدین نے آ کے مجھے یہ پنجہ مارا ہے, اور اس کے چہرے پر اس پنجے کے نشان موجود تھے بالکل. تو اس نے کہا کہ پنجہ مارا ہے, اس سے میرا یہ دایاں حصہ جو ہے وہ شل ہو گیا ہے, خالد زدہ ہو کے باہر آ گیا. اب اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ جو امیر ملت نے ہاتھ مارا تھا وہ سیدنا امام زین العابدین کا پنجہ بن کے اس بدبخت کو لگا, اور پھر آپ نے جو فرمایا تھا کہ وہ ان قریب ذلت و رسوائی کی موت مرے گا, اس کو گدون کا پھوڑا ہو گیا, سرطان, آج کل کینسر کہہ لیں آج کے دور میں, وہ پھوڑا ہو گیا. اور پھوڑا بھی پیشاب, پیچھے پیشاب والی جگہ پہ 6 مہینے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے پا, بڑے علاج کروا کے پا, کوئی افاقہ نہ ہوا. 6 مہینے کے بعد وہ واصل جہنم ہو گیا. اس کے بعد جہاں بھی آپ کو پتہ چلتا آپ وہاں پہنچ جاتے. جب آپ سیالکوٹ جا رہے تھے تو گاڑی میں پمفلٹ پھینکے گئے. ان پمفلٹ میں لکھا ہوا تھا کہ امیر ملت نے لاہور میں بھی اور ناروال میں بھی اعلان کیا تھا
5,000 کا. جی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ 5,000 روپیہ فلاں بینک میں جمع کروائیں اور اس کی رسید ہمیں بتائیں تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہم مناظرے کے لیے یا گفتگو کے لیے تیار ہیں. تو آپ نے اسی وقت جب اسٹیشن پر پہنچی نا گاڑی تو آپ نے انجمن خدامت صوفیہ، یہ 1901 میں حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے یہ اس انجمن کی بنیاد رکھی، جس کی صدارت ابھی آپ کے پاس ہے، چیئرمین، جس کی چیئرمین شپ میرے پاس. اس سے پہلے ایک انجمن تھی انجمن نعمانیہ، جس کا بہت بڑا ایک مدرسہ لاہور میں ہے، اس کی بنیاد آپ نے رکھی 1885 میں. اچھا. تو انجمن خدامت صوفیہ کے جو جنرل سیکرٹری تھے اس دور کے، ان کا نام تھا ماسٹر محمد کرم الہی. اچھا. ماسٹر محمد کرم الہی کو آپ نے پیسے دیے اور فرمایا کہ یہ فوراً بینک میں جمع کروائیں جی. اور جا کے اشتہارات چھپوا کے تقسیم کر دیں فوراً، کہ پیر صاحب نے پیسے جمع کروا دیے ہیں، اب مرزا آئے مقابلے کے لیے، مناظرے کے لیے آئے جہاں بھی چاہتا ہے. تو جب 2 دن گزر گئے نا جی، وہ آپ کے کیمپ میں کوئی اطلاع نہیں ملی، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم تو کہتے تھے کہ مرزا نے اشتہار چھپوائے ہیں، تو ہم نے پیسے بھی جمع کروا دیے، تم نے اشتہار نہیں چھپوایا جی، چھپوائی ہے، تقسیم نہیں کی ہے جی، کر دیے ہیں، تو پھر آیا نہیں وہ مرزا. انہوں نے کہا جی نہیں آیا. آپ نے فرمایا کہ چلو وہ نہیں آیا تو ہم وہاں چلے چلتے ہیں، سبحان اللہ، سید زادے کی للکار ہے نا، جہاں وہ ہے ہم وہاں چلے چلتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ اٹھاؤ سامان. جی. سامان اٹھایا جناب، دریاں شریاں جو بھی تھا، اسٹیج وغیرہ، جہاں مرزا ٹھہرا ہوا تھا اس کے بالکل باہر جی اسٹیج لگا دیا. اللہ اکبر. وہاں جناب جلسہ شروع ہو گیا. اب یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ مرزا جو ہے وہ پیچھے سے چھتوں کے اوپر سے، کیونکہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، چھتوں کے اوپر سے ہو کے بھاگ گیا. اللہ اکبر. ظاہر مرزا بھاگ گیا، وہ مقابلے کے لیے نہیں آیا. حضرت امیر ملت پورا 1 مہینہ سیالکوٹ میں موجود رہے، اور جو لوگ تیار تھے مرزے کی بیعت کے لیے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے داخل سلسلہ ہوئے. اور آپ 1 مہینہ تک پورے سیالکوٹ میں مختلف علاقوں میں جمعے پڑھاتے رہے اور اس کا رد جو ہے وہ فرماتے رہے. اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ فیصل آباد میں بھی آ رہا ہے، پرانا لال پور ہوتا تھا، بالکل. تو آپ نے تیاری فرما کے آپ تشریف لے آئے. تو مرزا کو جب پتہ چلا تو وہ نہ آیا، آیا ہی نہیں. اس کے بعد 6 مئی 1908. اچھا. تسلسل وہی جاری، 1901 سے چلا آگے 1904 آیا، پھر 1906، پھر 1908 آ گیا. جی. 1908 میں مرزا اپنی بیوی کے علاج کی غرض سے لاہور پہنچ گیا. اچھا. امیر ملت جو ہے ان کو بھی اطلاع ملی کہ مرزا لاہور آ گیا، تو آپ بھی، یہ 6 کو آیا، 7 کو آپ بھی پہنچ گئے. صحیح. اب مرزا جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہ احمدیہ بلڈنگ آج بھی موجود ہے. صحیح. احمدیہ بلڈنگ، یہ موچی دروازہ ہے. صحیح. داتا صاحب سے آپ جائیں نا جی اسٹیشن کی طرف، تو راستے میں ایک جگہ جہاں مسجد آتی ہے وہاں سے 2 رستے ہوتے ہیں، ایک دلی دروازے کی طرف چلا جاتا ہے، ایک برانڈرس روڈ سے ہوتا ہوا اسٹیشن کی طرف چلا جاتا ہے. اس سے جہاں وہ راستے 2 ہوتے ہیں نا، اس سے تھوڑا سا پہلے کھڑے ہو کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں نا تو وہ موچی دروازہ ہے، جہاں گراؤنڈ میں بڑے بڑے جلسے ہوتے رہے. بڑا مشہور جگہ، تاریخی حیثیت ہے اس جگہ کی، مشہور سیاسی اور مذہبی جلسے ہوتے رہے. اس کے بالکل سامنے احمدیہ بلڈنگ، اس میں مرزا ٹھہرا ہوا تھا. اس کا ایک خلیفہ تھا خواجہ کمال الدین. خواجہ کمال الدین کے گھر میں وہ ٹھہرا ہوا تھا. حضرت امیر ملت نے بالکل اس کے سامنے ایک گراؤنڈ تھی جامعہ اسلامیہ کی، وہاں ڈیرا لگا لیا، اور یہ جلسے مغرب سے لے کے رات 11 بجے تک ہونا شروع ہو گئے. یعنی حق جو ہے وہ مسلسل باطل کے تعاقب میں، اور باطل وہی اپنی پرانی ڈگر کے وہ بھاگ رہا ہے. اور ان جلسوں میں یہ ہوتا کہ پورے بر صغیر سے ہر روز 2، 4، 5 علماء اور مشائخ آتے، اور یہ مغرب سے لے کے رات 11 بجے تک یہ پروگرام ہوتا. 10 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک آخری خطاب حضرت قبلہ عالم امیر ملت کا ہوتا. سبحان اللہ. یہ تسلسل یہ سلسلہ جاری رہا. 22 مئی 1908 اچھا جمعہ کا دن تھا. حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے اعلان فرمایا کہ بھائی جمعہ ہم بادشاہی مسجد میں پڑھائیں گے. اچھا. اور اس دن آپ نے ایک بہت بڑا جلسہ عام رکھا بادشاہی مسجد. ٹھیک ہے.
جیسے کانفرنس کر لیں، جی جی ظاہر ہے، اس میں پورے بر صغیر سے چیدہ علماء اور مشائخ جو ہیں ان کو دعوت دی اور وہ تشریف لائے، جیسے کہ محدث کچوچوی، محدث صورتی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی اور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے پیر خواجہ گولوی سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب اور دیگر اس قبیل کے لوگ جو تھے ان سب کو دعوت دی اور وہ اس میں جمع ہوئے۔ اب اس میں جب وہ آئے سارے تو جمعے کا خطبہ امیر ملت نے دیا۔ جمعے کے خطبے میں آپ نے اعلان فرما دیا کہ لوگوں سن لو، پیشگوئی کرنا میری عادت نہیں ہے، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرزے کو ہم نے ہر طرح سے دعوت مباہلہ، مناظرہ، مباحثہ دی ہے، لیکن اس کو ہمارے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرزے کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ فرما رہے ہیں، صحیح، مرزے کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے اور مرزا اگلے چند دنوں میں عبرت ناک انجام کو پہنچے گا، ذلت و رسوائی کی موت پڑے گا۔ یہ اعلان آپ نے فرما دیا، جمعے کے موقع پر آپ نے فرمایا۔ صحافی حضرات بھی موجود تھے، انہوں نے فوراً سوال کیا کہ جناب اتنی بڑی بات آپ نے کیا دی ہے؟ اگر یہ بات پوری نہ ہوئی تو لوگ تو پہلے ہی مرزئی ہو رہے ہیں، تو اگر یہ بات پوری نہ ہوئی تو بچے کچھ لوگ جہاں وہ بھی مرزئی ہو جائیں گے، ان کو موقع مل جائے گا، موقع مل جائے نکل جائیں گے۔ جی، اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب میں کہہ رہا تھا میرے آقا میرے پاس موجود تھے، اللہ اکبر، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، سبحان اللہ، اپنے آقا کے حکم سے کہا ہے، سبحان اللہ، اور تم دیکھتے رہو میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرا رب پورا فرمائے گا، اسی طرح پورا ہوگا اور ویسے ہی پورا ہوا، ایک ایک لفظ میرا رب پورا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، جو میں نے کہا ہے اپنے آقا کے حکم سے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کہا ہے، اور میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرا رب پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب رات کو جلسہ ہوتا ہے، جی، وہی مغرب کے لے کے 11 بجے تک، اس جلسے کے بعد مشائخ علماء چلے جاتے ہیں، جی، اب پھر وہی اسی جگہ پر جہاں روزانہ جلسے ہوتے ہیں، جی، اسی جگہ پر اگلے دن پھر جلسہ ہے 23 تاریخ کو، 23، 24 اور 25، یہ 3 دن وہاں جلسے ہو رہے ہیں۔ تیسرے دن 25 تاریخ کو، جی، 25 مئی 1908 کو، جی، اسی جگہ پر پھر جلسہ ہو رہا ہے۔ امیر ملت اپنے خطاب میں جو 10 بجے سے لے کے 11 بجے تک آپ کا خطاب ہوتا تھا، اس میں 10:42 پر اچھا، آپ اپنے خطاب میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مرزے کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے، مرزا اپنی عبرتناک انجام کو پہنچے گا، ذلت و رسوائی کی موت مرے گا۔ وہاں آپ نے فرمایا تھا چند دنوں میں، یہاں آپ نے فرمایا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں، اگلے 24 گھنٹوں میں 10:42 پر آپ نے یہ بات فرمائی اپنے خطاب میں۔ ٹھیک 11 بجے جلسہ ختم ہوا، دعا ہوئی اور ٹھیک 11 بجے مرزے کو اعزا ہو گیا۔ یہ وہی بات ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، تو اللہ کے نور سے جب وہ دیکھ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نبوت آپ کی ولایت میں شامل ہے، تو پھر کیسے آپ کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ پوری نہ ہو؟ اب جب آپ نے یہ بات فرمائی تو چونکہ مرزے کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اس نے کہا ہوا ہے کہ جو شخص ہیضے کی موت مرے گا وہ کتے کی موت مرے گا، جو اس نے خود پہلے کہا، خود پہلے کہا، یعنی خود ہی اپنی موت کے متعلق اپنی موت۔ اب چونکہ جب یہ اعزا ہو گیا اور پھر تسلسل سے پخانہ آتا رہا، ان کی کتابوں میں بات موجود ہے کہ 100 کے قریب جن پر مرشد جو ہے اسحال جب مرض ہو گیا ان پر، اور صبح 6 بجے نجاست منہ سے بھی آنا شروع ہو گئی، نجاست منہ سے بھی آنا شروع ہو گئی، اور مرزا صاحب بار بار ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک 10 بجے دوبارہ ٹوائلٹ میں گئے، اور 10:10 پر جب ٹوائلٹ کا دروازہ کھڑکایا گیا تو اندر سے آواز نہ آئی، تو پھر 10:10 پر ٹوائلٹ کا دروازہ توڑ دیا گیا، تو وہ لت پت اندر موجود تھے۔ میں یہ آپ کو جو شاید عام لوگوں کو یہ بات پتہ نہ ہو، بڑی ایک پتہ کی بات جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں نے 1-2 علماء کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے، لیکن وہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میں جو بات بتا رہا ہوں اس کو آپ نوٹ رکھیں۔ اس دور میں ٹائلٹیں چھتوں کے اوپر ہوتی تھی، صحیح، فیصل آباد میں بھی ایسے ہوتا ہوگا، یہ اب فلش سسٹم تو اب آیا نا جی، پرانے دور میں چھتوں کے اوپر ٹائلٹیں ہوتی تھیں، اور صبح میونسپل کمیٹی کی گاڑی آتی تھی، صحیح، اور وہ 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہر علاقے کی الگ سے الگ صفائی کر کے، علاقے تقسیم تھے نہیں، تو صفائی کر کے لے کے جاتے تھے۔ اب
وہ صفائی کر کے تو لے گئے. اب ان کے لیے مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ چونکہ امیر ملت نے فرما دیا تھا لوگ جوک در جوک پہنچ رہے تھے صحیح لاہور کی طرف دیکھنے کے لیے دیکھنے کا کی انجام کیا ہوگا. صحیح لوگ پہنچ رہے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ ایسے تو ہم اس کو لے کے نہیں جا سکیں گے, تو طریقہ کیا کریں. تو کسی نے ان کو بتایا کہ آپ یہ کریں کہ وہی میونسپل والی گاڑی جو ہے اس کو بلائیں اور بلا کے چارپائی جو ہے اس میں رکھیں اور پیچھے سے پردہ ڈال دیں, یا ویسے بھی خیر وہ اتنی اونچی ہوتی ہے پیچھے سے کورڈ ہوتی ہے ان پر, تو اس میں لے کے چلے جائیں ان پر, اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا. تو پھر اس طرح سے انہوں نے اس کو وہاں سے لے کر گئے. میونسپل کمیٹی کی گاڑی آئی, اس میں چارپائی رکھی اور اسٹیشن پر لے کے گئے. اسٹیشن سے پھر وہ ایک مال گاڑی تھی جس میں توڑی وغیرہ جا رہی تھی, اس مال گاڑی کے ایک ڈبے میں اس کو رکھ کے ان پر لے جایا گیا. گفتہ او گفتہ اللہ بوت بے شک گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت. تو اس طرح سے یہ تحریک وہاں سے شروع ہو کے امیر ملت نے اس کا اختتام فرمایا. سبحان اللہ. وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, تو یہ جس قوم کے لیڈر ایسے ہوں واقعی قومیں اسی طرح کے لیڈر سے ہی بنا کرتی ہیں. بے شک. تو ناظرین جیسے کہ ہم نے حضرت صاحب سے تفصیلاً حضور امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو ختم نبوت کے تدارک میں جو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے باطلان نبوت جو تھے, جو باطل داعی نبوت تھے, ان کے خلاف آپ کے اقدام کس طرح سے رہے, ان کے متعلق ہم نے جانا. اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی منصہ شہود پر نہیں آئیں, اور میں اس پروگرام کی وسادت سے مطلب اس پلیٹ فارم سے یہ ایک بات جنریٹ کرتا ہوں کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث عری پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ الرحمہ, آپ کا جو خاص طور پہ ختم نبوت کے حوالے سے کردار ہے, اس پر تحقیقی کام ہونا چاہیے. جامعات میں کسی جامعے میں ایم فل لیول پر اس پر باقاعدہ ریسرچ تھیسز ہونا چاہیے تاکہ یہ تحقیق جو ہے منظر عام پر آئے اور سب کو پتہ چلے. ہمارا آج کا جو پروگرام کا مطمع نظر تھا وہ بھی یہی تھا, اور انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے ابھی میں نے 2018 میں اس پہ اپنا تھیسس جو ہے ایم فل کا وہ جمع کرا دیا, اور میرے پاس کی سند جو ہے وہ آ چکی ہے, امیر ملت اور تحریک ختم نبوت. ابھی پی ایچ ڈی کے لیے پھر کورونا کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ پی ایچ ڈی کی طرف نہیں جا رہے. انشاءاللہ اس پہ پھر ایک تفصیلی مقالہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ بڑی الحمدللہ خوشائن بات ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور اس سے پہلے کچھ وقفہ لیں گے ہم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله